بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں، ہمارا دین بڑا قیمتی ہے۔ جاوید چودھری کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ یہ کہتے تھے ہمارا دین بڑا قیمتی ہے، ہمارا دین بڑا قیمتی ہے۔ ایک دن ان کا شاگرد راستے میں کہیں جا رہا تھا، اس کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ اپنا جوتا لے کر موچی کے پاس گیا، موچی سے کہا میرا جوتا سی دو۔ موچی نے اس کا جوتا دیکھا اور کہا کہ اتنے پیسے ہوں گے۔ تو اس کا شاگرد کہنے لگا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں دین کی قیمتی باتیں بتاؤں گا۔ موچی نے اس کا جواب دیا پیسے ہیں تو دو، ورنہ جاؤ، میں تمہارا جوتا نہیں سیوں۔ یہ سن کے لڑکا چلا گیا اور اپنے استاد سے کہنے لگا استاد آپ تو کہتے ہیں ہمارا دین بڑا قیمتی ہے، میں نے اس سے کہا میں تیرے دین کی باتیں سکھاتا ہوں، اس نے تو میرا جوتا بھی نہیں سیا۔ استاد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر کہنے لگا اچھا یہ موتی لو اور ایک سبزی والے کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو اس کی کیا قیمت ہے۔ وہ موتی لے کے چلا جاتا ہے، سبزی والے کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی اس کے بدلے میں تم کتنی سبزی دو گے؟ تو سبزی والا دیکھتا یار یہ تو کچھ کام کی چیز نہیں، میرے بچے چلو کھیل لیں گے، کہہ رہا اس کے بدلے میں 3 لیمو دے دوں گا۔ وہ یہ بات سن کے چلے آتا ہے، اپنے استاد کو بتاتا ہے، استاد سبزی والا تو کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں 3 لیمو دوں گا۔ استاد کہتا اب اس موتی کو کسی سنار کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ سنار کے پاس موتی لے کے جاتا ہے، اب سنار کو دکھاتا ہے اور اس سے کہتا بھائی اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ سنار اس کی موتی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے، اس کی تو اتنی قیمت ہے کہ میری پوری دکان بک جائے گی، لیکن میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ یہ بات جا کے پھر وہ اپنے استاد کو بتاتا ہے، استاد اس کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بیٹا جس چیز کی جو قیمت ہوتی ہے اسی مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ ہمارے دین کی قیمت وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو علم ہے، جو جانتے ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کے انداز سے بالکل وہی کرتے ہیں، لوگ کتنی بھی باتیں بنائیں، لیکن آپ اپنے آپ کو بالکل ہی جو اسلام کا آپ کا دین ہے اس کے مطابق چلاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیں، ہمارا دین کتنا قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سلطنت عثمانیہ، مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ وہ کیا قیمتی چیزیں تھے جو انہوں نے اپنا رکھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کتنے کامیاب تھے، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیکھتے تھے، 2 نمبری نہیں کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے۔ جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ گوروں نے کہ مسلمانوں کو کسی چیز پہ ہرانا بہت مشکل ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ان کے دین نے ان کو سکھائی ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیابی ہے، وہ کیوں نہ ہم اپنا لیں۔ آج دیکھیں کہ گورے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ لوگ 2 نمبری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، یعنی کہ انسانیت کی خدمت کرتے۔ ہم اپنے ارد دیکھیں، ہم پانی ملا دودھ اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، گوشت میں 2 نمبری کر رہے ہیں، مسالہ جات میں 2 ہر چیز میں 2 نمبری کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بھائی وہ رب العالمین ہیں اور رحمت العالمین تھے۔ اللہ کا بتایا ہوا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پہ عمل کی تو کامیاب رہے۔ ہم نے اب عملاً تو کچھ بھی نہیں کرتے، صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں۔ جو اللہ کے قانون کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو عہد کریں کہ اپنی زندگی سے وہ کام کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ یہ جھوٹ بولنا، 2 نمبری کرنا، ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنا، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، اس سے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ